کرتا ہوں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور سرکار کہتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت فرمائے جو میرے حسین سے محبت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کائنات کے اندر میں نے ایسے نواسے اور ایسے نانے کی کوئی مثال نہیں دیکھی جس طرح سرکار کو امام علی مقام کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے کیا دیکھا، میرے کانوں نے سنا، سرکار تشریف فرما ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے عالم کے اندر، چھوٹی سی عمر ہے، سرکار کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے موٹے موٹے تازے چھوٹے چھوٹے مبارک قدمین شریفین، مبارک پاؤں سرکار کے مقدس پاؤں کے اوپر رکھ دیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ مثال محبت کی کائنات کے اندر پہلی دفعہ دیکھی۔ سرکار نے دو انگلیوں کو آگے کیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے پکڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کا وہ مقدس سینہ جس پر سرکار کا رب کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدمین سرکار کے سینے پہ لگائے۔ سرکار کے جب سینے پہ لگائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے کیا کیا، امام علی مقام کا دہن مبارک کو چوسا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے اس انداز کے ساتھ امام علی مقام کے ہونٹ چوسے ہیں جس طرح کوئی کھجور کو چوستا ہے، اس انداز کے ساتھ سرکار نے اپنے چھوٹے بچے سے محبت کی۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کائنات کے اندر نانے اور نواسے کی پہلی محبت کی یہ داستان اور پہلی محبت کا یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے۔ اور آگے سرکار نے جب ان کے دہن مبارک کو چوما، وہاں پہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور قیامت تک جو حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے مالک تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب یزید کا دور حکومت ہوتا ہے اور یزید نے اعلان یہ کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ یزید کی طرف سے با اختلاف روایت 150 خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ پہلے خط لکھا، پھر خط لکھا، پھر خط لکھا، اور یکے بادری کے خط لکھتے رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک با اختلاف روایت 150 جب خط پہنچتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یزید وہ لعین شخص تھا جو شراب کو حلال جانتا تھا، یزید وہ شخص تھا جو فسق و فجور کرتا تھا، یزید وہ شخص تھا جس نے مساجد کے اندر گھوڑے بندوائے تھے، اور یزید وہ شخص تھا جس نے سرکار کے مقدس دور کے اندر مسجد نبوی شریف میں اذان کی پابندی لائی تھی، یزید وہ شخص تھا جس نے بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا تھا، یزید وہ شخص تھا جس نے بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح حلال قرار دیا تھا، یزید وہ شخص تھا جو نماز پڑھنے والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا، اور یزید وہ شخص تھا جو کتوں کی لڑائیاں کروایا کرتا تھا، یزید وہ شخص تھا جو شراب کو پیتا تھا۔ یہ بڑی مفصل بحث ہے، یہ ایک جمعہ میں اس پہ لگاؤں گا یزید کا کردار کیسا تھا۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی کچھ لوگ یہ کہیں کہ معاذ اللہ یزید امیر المومنین ہے یا یزید رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، ان کی سوچ پہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ ظلم کیا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے مسجد کے دروازوں کو بند کیا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے مسجد کے اندر گھوڑے بندوائے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جو شراب پیتا تھا، ماں بیٹے کے ساتھ اور بہن بھائی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ جب اس نے خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچائیں، اے امام حسین میری بیعت کرو، امام حسین نے خطبہ دیا، عربی کے اندر ہے، طویل کی طرف نہیں جاتا۔ امام علی مقام نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام علی مقام کہتے ہیں میری وہ زبان ہے جس زبان کو سرکار نے چوما ہے، میرے وہ دہن مبارک ہیں جس کو سرکار نے چوسا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میری وہ زبان ہے جس زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سرکار کی تعریف نکلتی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اس زبان سے میں یزید کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور امام علی مقام نے کہا میرا وہ ہاتھ ہے جو ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ پاک ہاتھ کبھی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی بات کی، فرمایا کربلا کی دھرتی پر فرمایا 6 ماہ کا چھوٹا سا علی اصغر بیٹا، فرمایا اس کے فرمایا سینے کے اندر تیر اگر نکل جائے، فرمایا اس کا نظارہ میں دیکھ سکتا
ہوں. فرمایا جوان بیٹا امام علی اکبر، فرمایا کربلا کی دھرتی پر اگر وہ قربان ہو جائے اور ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں، آپ نے فرمایا میں وہ دیکھ سکتا ہوں. فرمایا میری بہن زینب کو اگر رلایا جائے، فرمایا میں وہ دیکھ سکتا ہوں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سارے رفقا کو، میری ساری آل اولاد کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے، میں یہ بات دیکھ سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنا مقدس اور پاک ہاتھ اس یزید کے حوالے نہیں کر سکتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا. اس شخص نے کیا کیا، مدینہ شریف کے اندر جو ولی تھا اس کو اس نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے نکال دیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پنوار پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری دی، اور وہاں سے آپ مکہ مدینہ کی طرف جب چلتے ہیں، مکہ مدینہ پہنچ کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول سے مشورہ کیا. مشورے کے اندر کیا تھا، امام حسین نے بتایا یزید بیعت چاہتا ہے، ہم کیا کریں. صحابہ کرام نے مشورہ دیا آپ ایسے کریں، اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفہ کے اندر روانے کر دیں، اور امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر جائیں گے وہاں کے حالات دیکھیں گے، آ کر آپ کو بتائیں گے خط کے ذریعے. اگر آپ کا کوفہ کے اندر جانا مناسب ہوا آپ چلے جائیے، وگرنہ آپ نہ جائیے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ایک کی عمر 8 سال ہوتی ہے، ایک کی عمر 6 سال ہوتی ہے. ایک کا نام محمد ہوتا ہے، ایک کا نام ابراہیم ہوتا ہے. کوفہ کی جامع مسجد کے اندر لوگ شدت کے ساتھ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، دیدار کی خاطر تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے جب کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، کوفہ کے اندر کیا کیا، کوفہ والوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہری طور پہ بیعت کی، حقیقت میں دل سے انہوں نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت نہ کی. صرف ایک بہانہ تھا، امام مسلم بن عقیل امام علی مقام کو بلائیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب کوفہ کے اندر آئیں گے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. با اختلاف روایت 18,000 وہ بندہ تھا جس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ جو ہے خط لکھا عربی کے اندر، اور اس کے اندر پہلی عبارت یہی تھی. آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، فرمایا وَإِنَّا جَمِيعَ آلَ الْكُوفَةِ مَعَكَ. فرمایا امام حسین یہ سارے کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ چھوڑیں اور کوفہ کے اندر آئیں، کوفہ کے اندر آپ کی ضرورت ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط لکھا، خط وہاں تک پہنچا، پھر وہاں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے کوفہ کے اندر آتے ہیں. مدینہ شریف سے کوفہ کے مقام تک با اختلاف روایت 18 یا 21 شہر ہیں جہاں سے گزرتے گزرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک پہنچے. ہر چوک اور ہر شہر کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم خطبہ ہمیں رلانے والا ہے، اور عظیم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دیا. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں انشاءاللہ اگلے 2 جمعۃ مبارک پر اس کو بیان کروں گا. آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا بر وقت تشریف لائیں تاکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محرم شریف کے اندر میں اس کو شہادت کے مقام تک لے کر جا سکوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کے مقدس فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. اتوار والے دن 10ویں محرم ہے، اپنے گھروں کے اندر ضرور ایصال ثواب کا آپ سب اہتمام کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.